یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ السلام علیکم دوستوں، پیارے دوستوں، میں ہوں افسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا اسلامک یوٹیوب چینل دین کی باتیں۔ ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کا خوش آمدید۔ دوستوں، کئی بار میاں اور بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں چلتا ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 4 ایسے کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے میاں اور بیوی کا نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کا ہمارا یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ان 4 کاموں کے بارے میں جان لیں، اور ہمیشہ ان 4 کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ آپ کا بھی نکاح ٹوٹ جائے گا اور آپ کی بیوی یا شوہر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، مگر مہربانی کر کے شیئر ضرور کر دیں تاکہ یہ جانکاری اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نکاح ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بنا وجہ کے نکاح نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، تو ایسے مرد اور عورت پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں وہ 4 کام جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جن کو کرنے سے میاں اور بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام چھوڑنے پر۔ دوستوں، سب سے پہلا کام تو ہے اسلام چھوڑنا، یعنی کہ اگر کسی میاں بیوی میں سے ایک انسان، چاہے وہ میاں ہو یا بیوی، ان میں سے کوئی ایک انسان اگر اسلام دھرم کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دھرم اپنا لیتا ہے، کسی دوسرے دھرم کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر ایسے میں میاں بیوی کا نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کا ساتھ میں رہنا پھر حرام ہوگا۔ نمبر 2، لاپتہ ہونے پر۔ دوستوں، دوسرا کام ہے لاپتہ ہونا، یا پھر جان بوجھ کر کسی کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی گھر سے لاپتہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ غائب ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی جان بوجھ کر کہیں بھاگ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں اس کو کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا ہے، یعنی کہ کافی کھوج بین کرنے کے بعد بھی اس کی تلاش نہیں ہوتی ہے، ایسے میں میاں بیوی کا نکاح پھر اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میں اگر میاں بیوی چاہیں تو پھر وہ دوسرے کے ساتھ میں نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، طلاق بولنے پر۔ دوستوں، تیسرا کام ہے 3 بار طلاق بول دینا، یعنی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو زبانی طور پر 3 بار طلاق بول دیتا ہے،
یا پھر لکھ کر دے دیتا ہے، یا پھر کوئی عورت اپنی مرضی سے خلا لے لیتی ہے، چاہے وہ طلاق کے بنا پر ہو یا پھر بنا طلاق کے بنا پر ہو۔ ایسے میں میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ایسے میں میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، رشتوں کے حوالے سے۔ دوستوں، چوتھا کام ہے رشتوں کے حوالے سے۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے، اگر کسی کا کوئی بیٹا 7 سال کا ہو جائے یا اس عمر سے بڑا ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کی یا اس سے اوپر کی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اگر اس عمر میں وہ اپنے باپ کے ساتھ میں سوئے گی اور خدا نخواست کبھی باپ کی صحبت جاگ گئی یا بیٹی کی صحبت ابھر گئی تو ایسے میں اس شخص پر نکاح اپنی بیوی کے ساتھ میں ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسے میں اس بیٹی کی ماں کے ساتھ میں رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ شرعی حکم ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے اور اگر باپ اسے پیار کرنا بھی چاہے تو اس سے وہ احتیاط برتے، یعنی کہ ساودھانی برتے۔ اگر باپ بیٹی سے پیار کرنا بھی چاہے تو اپنی بیٹی کے سر پر صرف ہاتھ پھیرے، اگر وہ بوسہ لینا بھی چاہے تو صرف سر پر ہی بوسہ لے۔ اسی طرح سے باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو اپنی بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر جسم ٹچ کرنے کی وجہ سے اگر باپ کی صحبت جاگ گئی یا بیٹی کی صحبت ابھر گئی تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اس کی بیوی یعنی کہ بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کے ساتھ میں اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی حکم ایک بیٹے کا اپنی ماں کے ساتھ بھی ہے، اس لیے اس بات کا آپ ضرور دھیان رکھیں۔ تو دوستوں، یہ 4 ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ سالی کے ساتھ میں جنا کرنے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جناح کا گناہ الگ ہے، اس کی سزا ملے گی، مگر ایسا کرنے سے انسان کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ثواب کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک نے بھی ان پر عمل کر لیا تو اس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔